فلسطین اور اسرائیل کا تنازع دنیا کے سب سے پیچیدہ مسائل میں سے ایک ہے جس پر صدیوں سے بحث جاری ہے۔ پاکستان نے فلسطینیوں کے تحفظ کے لیے عالمی فورس تعینات کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا فلسطین کے لوگوں کو اپنا ملک ملے گا۔ Recep Tayyip Erdogan is urging both sides to de-escalate tensions. On behalf of Turkey and in light of this morning's events in Israel, we invite all parties to act reasonably and to stay away from impulsive steps that raise tensions. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس تنازع کی اصل جڑیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ اور کیا یہ صرف مذہب کا مسئلہ ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ آئیے ہم سب اس مسئلے کی گہرائی میں چلتے ہیں اور پیچیدہ حقائق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو اکثر میڈیا کی عام بیانیے میں چھپ کر کے رہ جاتے ہیں۔ 19ویں صدی کے آخر میں یورپ میں یہودیوں کے خلاف نفرت میں اضافہ ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے یورپ میں یہودیوں کو اپنے وجود کے لیے ایک مستقل خطرہ محسوس ہونے لگا۔ اسی دوران ایک تحریک نے جنم لیا جسے صہیونیت یعنی کہ زائونزم کہا گیا۔ اس تحریک کا مقصد تھا کہ یہودیوں کو ایک الگ وطن دینا، لیکن وطن کہاں پر دینا؟ یقیناً فلسطین میں، جو یہودیوں کے مذہب میں تاریخی وطن کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہودیوں کا فلسطین کو وطن کے طور پر ماننا واقعتاً اتنا آسان تھا؟ جس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ 1897 میں ہرزل نے پہلی صہیونی کانگریس کی بنیاد رکھی اور اس نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ فلسطین میں یہودیوں کا ایک آزاد وطن ہونا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت عرب فلسطین میں اکثریت کے ساتھ موجود تھے اور یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ کے انڈر آتا تھا۔ اب پہلا براڈرنگ پوائنٹ جو یہاں پر آیا وہ یہ تھا کہ 1917 میں جب برطانیہ نے بلفور ڈکلریشن جاری کی جس میں فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن کی حمایت کا اعلان کیا گیا، لیکن یہیں پر مسئلہ زیادہ پیچیدہ ہونا تب شروع ہوا جب فلسطین میں رہنے والے عربوں نے اسے اپنی زمین پر ایک حملہ سمجھا، جبکہ یہودیوں نے اسے اپنی بقا کی ضمانت قرار دیا۔ پہلے جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا اور یہودیوں کی بہت ہی بڑے پیمانے پر یہاں پر ہجرت ہونے لگی۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا مقامی عرب اس بات کو تسلیم کریں گے کہ یہودی یہاں آ کر آباد ہو جائے؟ بالکل نہیں، کیونکہ پہلے ہی عرب سمجھتے تھے کہ یہ ہماری سالمیت کے اوپر ایک حملہ کیا گیا ہے برطانیہ اور یہودیوں کی طرف سے۔ اسی لیے 1936 میں فلسطینی عربوں نے برطانوی حکومت اور یہودیوں کی آباد کاری کے خلاف بغاوت کر دی، جسے برطانیہ نے بری طرح کچل کے رکھ دیا۔ لیکن اس بغاوت نے تنازع کو مزید طول دے دی اور آگ مزید بھڑک گئی اس خطے کے اندر جنگ کی۔ دوسری جنگ عظیم یعنی کہ ورلڈ وار 2 اور ہولوکاسٹ کے بعد یہودیوں کا اسرائیل میں قیام پر اصرار بڑھتا چلا گیا۔ اقوام متحدہ نے 1947 میں ایک منصوبہ پیش کیا جس کے تحت فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی گئی۔ اقوام متحدہ کے منصوبے کے مطابق فلسطین کا 56% حصہ جو ہے وہ یہودیوں کو دیا جا رہا تھا، جبکہ یہودیوں کی تعداد یا یہودیوں کی آبادی اس پورے خطے کی آبادی کا صرف 30% تھی۔ اور دوستوں پھر آیا 14 مئی 1948 کا وہ دن جب اسرائیل نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ آزادی کا یہ اعلان اتنا آسان نہیں تھا، یعنی کہ آزادی کے اعلان کی اگلے ہی دن ارد گرد کے جتنے بھی اسلامی ممالک تھے انہوں نے اسرائیل کے خلاف اعلان نے جنگ کر دیا۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے ہمیشہ کے لیے اس خطے میں امن و امان کو برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ جنگ تقریباً 1 سال تک جاری رہی اور جب یہ جنگ ختم ہوئی تو اسرائیل نہ صرف اپنا وجود قائم کرنے میں کامیاب ہوا بلکہ مزید فلسطینی زمینوں پر بھی قابض ہو گیا۔ لیکن اس جنگ کا سب سے دلخراش پہلو وہ تھا جسے آج ہم نکبہ کے طور پر جانتے ہیں۔ تقریباً 7 لاکھ فلسطینی اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے۔ اس دوران فلسطینیوں کے گاؤں تباہ ہو گئے اور ان کی زندگیوں میں ایک ایسا زخم لگا جو شاید اب پوری زندگی نہیں بھر پائے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد دراصل اسرائیل مزید مضبوط ہوتا چلا گیا اور فلسطینی عوام کی مزاحمت بھی شدت اختیار کر گئی ان دنوں میں، کیونکہ فلسطین میں مختلف مزاحمتی تنظیمیں ابھرنے لگی تھی جن کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنی کھوئی ہوئی زمینیں یا جن پر اسرائیل قابض ہو چکا ہے ان زمینوں کو دوبارہ سے حاصل کر لیں۔ خیر یہ صرف 1948 کی بات نہیں ہے، یہ مسئلہ آج بھی جوں کا توں موجود ہے۔ ہر دن ہر سال اس مسئلے میں مزید پیچیدگیاں جنم لیتی جا رہی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مسئلے کا آخر حل کیا ہے؟ یہ مسئلہ صرف زمین کا نہیں بلکہ شناخت کا، تاریخ کا اور بقا کا مسئلہ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اس تنازع کو اتنا پیچیدہ بناتی جا رہی ہے کہ یہ اس وقت پوری دنیا میں حل طلب مسئلہ بن کر رہ گیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا ممکن ہے اس کا حل کوئی ڈھونڈنا، یا یہ تنازع ہمیشہ زندہ رہے گا؟ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی،
اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح فلسطین کے معصوم مسلمان یہودیوں کی دہشت گردی، سفاکیت اور ظلم و جبر اور بربریت کا نشانہ بنے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیجیے اپنے ارسلان احمد کو اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اس ٹاپک کے دوسرے حصے کے ساتھ۔